نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الکہف آیت نمبر 83 سے شروع کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ابھی کون پوچھ رہا ہے؟ ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے 3 سوال ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوائے تھے. اور کس سے پوچھوائے تھے؟ مشرکین مکہ کے ذریعے سے پوچھوائے تھے. ایک تو پوچھا تھا کہ روح کے بارے میں بتائیے. اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دوسرا سوال تھا کہ ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے. اس کا تو اللہ نے تفصیلی جواب دے دیا. اور تیسرا انہوں نے سوال کیا تھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کون تھے. اچھا، اب ان کو کیا انٹرسٹ ذوالقرنین سے؟ پہلے تو ہم ڈٹرمن یہ کرنا ہوگا کہ یہ ذوالقرنین تھے کون. اگر یہودیوں نے یہ سوال پوچھوایا تھا، اب تمام علماء اس کو زیادہ یعنی کہ اس پہ اتفاق نہیں کرتے کہ کسی سوال کے جواب ہی میں یہ سب کچھ یا یہودیوں نے پوچھا تھا. بہرحال اللہ نے اتنا تو بتایا ہے ہم کو کہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مکے والوں کو کیا انٹرسٹ ذوالقرنین سے؟ تو ظاہر ہے کہ یہودیوں نے ہی پوچھوایا ہوگا. تو وہ جو روایات ہم کو ملتی ہیں ان کی بھی اوتھینٹسٹی قرآن سے بھی ہم ان کو یعنی کہ سمجھ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہودیوں کا ذوالقرنین میں دلچسپی کا مقصد کیا تھا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کیا کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے. مفسرین نے چند بادشاہوں کے نام لیے ہیں. ان میں سے جو زیادہ راجح رائے ہے، جس کو زیادہ وزن دیا گیا ہے اور جس کے بارے میں کچھ دلائل بھی ملتے ہیں، خاص طور پہ ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن دا انٹرسٹ آف دا جیوز کہ بنی اسرائیل کو دلچسپی کیوں تھی ان سے، تو کہتے ہیں یہ دراصل سائرس دا گریٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے. ڈیریس، سائرس، یہ 2 نام لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو صفات یہاں قرآن نے بتائی ہیں اس بادشاہ کی، وہ تمام صفات اس کے اندر تھیں. یہ سائرس یا ڈیریس عادل بہادر بادشاہ تھا. 6 صدی قبل مسیح کی شخصیت ہے. 6 سینچری BC، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 6 صدیوں پہلے کی یہ شخصیت ہیں. ہم جانتے ہیں کہ بابل کے بادشاہ نبوکت نظر نے یہودیوں کو قید کر لیا تھا، یروشلم پہ حملہ کیا تھا. یاد ہے ہم نے تاریخ کری تھی. اور وہ ان کو قیدی بنا کر بابل لے گیا تھا اور یہ وہاں اسی غلامی میں رہ رہے تھے بابل میں، بیبیلون میں. تو ایران کا بادشاہ تھا سائرس. اس نے بیبیلون پر حملہ کیا اور اس نے پھر بیبیلون کے بادشاہ کو شکست دی. اور ہوتا کیا ہے کہ دشمن کا دشمن اپنا دوست ہوتا ہے. تو وہاں پہ دیکھا سائرس نے کہ اتنے سارے جیوز جو ہیں یہ قید میں ہیں. تو جب اس نے بیبیلون کو شکست دی، بابل کو شکست دے دی، تو پھر ان یہودیوں کو اجازت دے دی تھی کہ تم واپس یروشلم چلے جاؤ. تو یہ بڑا محسن مانتے تھے اس کو اپنا یہودی. تو اس لیے انہوں نے پوچھا تھا، اس لیے کہ انہوں نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے نجات دلائی تھی. تو اب جب سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ کئی اسباق ہیں جو کہ اس میں سکھا دیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ کہف جو ہے یہ مکے میں نازل ہوئی ہے. مسلمان کس حال میں تھے؟ انتہائی کمزوری کی حالت میں تھے. تو وہ کس سے ریلیٹ کر سک رہے تھے؟ فی الحال اصحاب کہف سے. وہی کمزوری کا حال تھا جو کہ اصحاب کہف کا تھا. لیکن اللہ نے سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا قصہ سنایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایمان والے ہمیشہ مظلوم اور کمزور ہی رہیں اور اپنے ایمان ہی کو بچانے کی فکر میں مبتلا رہیں. کچھ بعید نہیں اے میرے نبی کے صحابہ کہ وہ وقت آ جائے جب تم کو وہ عروج ملے کہ تم بھی مشرق اور مغرب کی طرف جہاد کرنے کے لیے جاؤ اور تم ان پر فاتح کی حیثیت سے قبضہ کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رخ دکھا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایمان والے ہمیشہ سسکتے بے لگتے ہی رہیں. جیسے کہ ہمارا کانسیپٹ دماغوں کے اندر گڑ کے رہ گیا ہے
کہ مسلمان کا مطلب مظلوم، مسلمان کا مطلب محروم، مسلمان کا مطلب کمزور، مسلمان کا مطلب پرسیکیوٹیڈ. جسے کہ ہم نے آنکھ کھول کے دیکھا یہ ہے، ہم نے کیا ہمارے آبا و اجداد نے یہی دیکھا، ہم پہ تو زوال آئی، صدیاں گزر گئی ہیں. تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اسلام ہمیشہ سے ایسے ہی تھا جیسے، تو نہیں. یہ ہے دیکھیں مثالیں. اللہ تعالیٰ نے مکے میں بھی یہ صورت نازل کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت روشن اور بڑے مضبوط اور بڑے طاقتور مستقبل کی جھلک دکھا دی کہ یہ تمہارا نصیب بن سکتا ہے. تم مایوس مت ہونا، یہ مت سمجھنا کہ بس اب ہم کو تو مظلوم ہی رہنا ہے. دیکھیں، اگر تو یہ کہہ دیا جائے کہ زندگی بھر آپ لوگ مظلوم اور محروم اور کمزور رہیں گے تو انسان سیلف ڈیفenس موڈ میں چلا جاتا ہے، سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو بس بچاتے ہی رہتا ہے. لیکن جب یہ کہا جائے کہ اب آپ کو جو ہے پڑھانا ہے، اب آپ کو جو ہے آگے بڑھنا ہے، اب آپ کو حکومت کرنی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی پرسنالٹی کی گروتھ کرتا ہے، اپنے آپ کو پھر وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسکل سیٹ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو امپروو کرتا چلا جاتا ہے، اپنے اندر بہتری لاتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کل مجھ کو ذمہ داری اٹھانی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں خود ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کے آخر میں ہمیں جھلک دکھا دی کہ اسلام کا مستقبل تم یہ مت سمجھنا کہ کمزوری اور معذوری اور مجبوری اور محرومی ہے. ایک وقت آئے گا کہ تم بھی مشرق و مغرب پہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے اذن سے راج کرو گے، حکومت کرو گے. اور جب حکومت تمہارے ہاتھ میں آئے تب تمہیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہوتا کیا ہے کہ جب مظلوم کے پاس طاقت آتی ہے تو مظلوم بعض دفعہ ظالم بن جاتے ہیں. مظلوم بننا نسبتاً آسان ہے، کمزور بننا نسبتاً آسان ہے. بھئی کیا کرنا ہے کمزوری میں؟ صبر ہی کرنا ہے نا صرف، اور کیا کرنا ہے؟ حالانکہ صبر کو صرف کہنا نہیں چاہیے، لیکن بھئی اس اے پیسو اسٹیٹ، کچھ اختیار ہی نہیں ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، پاس پلے ہے ہی کچھ نہیں، تو سوائے اس کے کہ پیسو زندگی گزاریں اور کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے. طاقت کا مطلب ہے ایکشن، طاقت کا مطلب ہے فیصلے، طاقت کا مطلب ہے عمل، استعمال کرنا اس کو. اور مظلوم اپنی جان کو بچا رہا ہوتا ہے. طاقتور کے اختیار میں کتنی ساری جانیں ہوتی ہیں، کتنی ساری زندگیوں پر اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. مظلوم تو خالی اپنی زندگی لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، لیکن جو طاقتور ہوتا ہے اس کا انفلوئنس کتنی ساری زندگیوں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. تو مظلومی کے مقابلے میں، کمزوری کے مقابلے میں طاقت کا امتحان زیادہ سخت امتحان ہے. تو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تمہارے پاس جب طاقت آئے گی تو تمہیں کیسا حکمران بننا ہے. ایسا نہ ہو کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی، کہ تم کوئی عبرت ناک مثال بن جاؤ. اور یہودیوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ طاقت کے نشے میں اللہ سے باغی نہیں ہو جاتے جیسے تم ہوئے تھے. جب طاقت ملتی ہے تو اور ہمبل ہوتا ہے انسان اور جھکتا ہے اپنے رب کے آگے. تو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اسباق ہیں جو کہ اس قصے میں سکھا دیے. تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، کہہ دیجئے ان سے، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. میں نے پوری تاریخ تو نہیں بیان کی، پرٹیننٹ حصے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اتنی لمبی اس کی تاریخ ہوگی، اس میں سے اللہ نے سلیکٹڈ پورشنز نکال لیے ہیں اور وہ بتا رہا ہے. تو کیا معاملہ تھا ذوالقرنین کا؟ اچھا، اس کو ذوالقرنین کیوں کہا گیا؟ 2 قرن والا کیوں کہا گیا؟ یہ اس کا نام نہیں تھا، اس کا لقب تھا. شاید اس نے مشرق اور مغرب فتح کر لیے تھے، اور کہا جاتا ہے جب اس نے فتوحات کی تھیں تو اپنے تاج میں 2 سینگ لگا لیے تھے اس نے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ مشرق اور مغرب دونوں کا بادشاہ، اس لیے ذوالقرنین کہا اس کو. یا وہ 2 چٹیاں بناتا تھا بالوں کی، اس لیے کہا. واللہ عالم کس لیے کہا. تو اب اللہ تعالی ہمیں اس کی صفات بتا رہا ہے. فرمایا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بہت طاقت دے، بہت ذرائع دے. اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیے، وسائل دیے، حکومت دی. ذوالقرنین کے پاس ریسورسز تھے،
اور ذی القرنین یعنی آگے بھی کردار ان کا ہم دیکھیں گے، بڑے خدا ترس بادشاہ تھے، یعنی کہ مومن بادشاہ کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر. تو ریسورسز دیے تھے، ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ تھی، اور یہ ساری چیزیں تھیں، اور ساتھ ساتھ انیشیٹو تھا. بعض دفعہ انسان کے پاس بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں، بہت سے ٹیلنٹس ہوتے ہیں، بڑی انٹیلیجنس ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے اور پہنچ ہوتی ہے بہت جگہوں تک، لیکن استعمال ہی نہیں کرتے. یہ ایسے نہیں تھے. جہاں اللہ نے ان کو اتنا کچھ دیا تھا وہاں پھر ان کے اندر کیا تھا؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ان اسباب کی پیروی کری. بات یہ ہے انیشیٹو تھا ان کے اندر، ہمت تھی، بہادری تھی، پائنیرنگ مائنڈ سیٹ تھا، ایکسپلورر تھے، ایڈونچرر تھے. ایڈونچرر نیگیٹو سینس میں نہیں، لیکن ان کو ایکسپلور کرنی تھی دنیا، لہذا اپنے ریسورسز کو ڈپلوائے کیا، ان کو استعمال کیا. سبق یہ ملا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، جو طاقت دی، جو قوت دی، اس کو استعمال میں لانا چاہیے. آرام طلبی کی زندگی نہ گزارے. یہ بھی سارے ریسورسز لے کر بیٹھے رہتے، عیش کرتے رہتے محل کے اندر، اور بے شمار بادشاہوں نے کیا ایسے، اپنی عیش و عشرت میں زندگیاں گزار دی. نہیں، اللہ نے ریسورسز دیے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو پیچھے لگے پھر یہ اپنے ریسورسز کے. کیا مطلب؟ کہ اپنے ریسورسز کو آگے لگایا، بڑھایا. اچھا کیا ہوا پھر؟ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد کو پہنچ گئے، یعنی ایک مہم مغرب کی طرف تھی. بلغ مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، یعنی کہ ایکسٹریم ویسٹ کوئی جگہ ہوگی، وہاں پہنچ گئے. اب کیا ہوا؟ وجدها تغرب في عین حمیئہ، تو اس نے سورج کو گدلے کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا. یہ حمیئہ جو لفظ آ رہا ہے اس کا مطلب گدلا بھی کیا گیا ہے اور کالا بھی کیا گیا ہے اور گرم بھی کیا گیا ہے، کہ کھولتے پانی کے چشمے میں. تو واللہ عالم کس قسم کا وہ چشمہ تھا. دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا پانی، یہ نہیں کہا اللہ نے، پتہ نہیں لاوا تھا، اللہ جانے کہ لاوا بہ رہا ہوگا اور اس وہاں تک پہنچ گئے ہوں گے. کوئی بہت ہی ایسی جگہ چلے گئے ہوں گے جہاں پہ والکینک ایکٹیویٹی بہت ہو رہی تھی. اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تو سارے آپ دیکھیں اشاروں میں بات کی گئی ہے نا، کلیئر کچھ نہیں ہے. اور لٹرلی مغرب الشمس لٹرل تو نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی جہاں سورج غروب ہو رہا ہے. مرادیں دیکھا انہوں نے، جیسے ہم سمندر پر جاتے ہیں تو ہم سن سیٹ دیکھتے ہیں تو کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے کہ سورج جیسے سمندر میں ڈوب رہا ہے. تو یاد رکھیں کہ قرآن کا انداز بات کرنے کا سائنٹیفک نہیں ہے، یہ لٹریری انداز ہے. سائنسی انداز لوگوں کو اپیل نہیں کرتا. یہ کوئی ریسرچ کی کتاب نہیں ہے. اگر کبھی آپ نے ریسرچ پیپرز پڑھے ہوں، اتنے خشک ہوتے ہیں، اتنے ڈرائی ہوتے ہیں، بالکل مزہ نہیں آتا پڑھنے میں. تو قرآن سائنسی کتاب بن کر نہیں اترا. اسی پر لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ واہ، یہ تو ایک فیکچول انکنسسٹنسی ہے، قرآن کے اندر فیکچول ایرر آ رہا ہے. کہاں کوئی پہنچ سکتا ہے سورج کے غروب ہونے کی جگہ؟ تو قرآن کہہ رہا ہے جو ویژولی نظر آ رہا تھا آنکھوں سے، اس کا ذکر کر رہا ہے قرآن، کہ لگا کہ جیسے سورج ایک دلدلی کالے یا گرم یا گدلے چشمے کے اندر غروب ہو رہا ہے. تو یہ ویژول بتاتا ہے قرآن، جیسے انسان دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ سائنس دانوں کو سائنس پڑھانے نہیں آیا، یہ انسانوں کے حواس کے مطابق ان سے بات کرتا ہے. جو ہم ویژولی آنکھوں سے جس طرح کے مناظر دیکھتے ہیں، یہ اسی طرح سے قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اعتراض بالکل لغ اعتراض ہے قرآن کے اوپر کہ قرآن کے اندر تو یہ غلطی ہے. کیسے کوئی مغرب ایسی جگہ پہنچ سکتا ہے جہاں سورج غروب ہو رہا ہو؟ پھر وہ کہتے ہیں سورج تو کبھی غروب ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. تو یہ سب سطحی بیکار کے اعتراضات ہیں. اچھا اب کیا ہوا؟ جب وہ وہاں پہنچے، وہ وجد عندہا قوما، وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو پایا. تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہاں جب وہ پہنچے تو دو پرومیننٹ سائنس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک پانی کا اور ایک سورج کا. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت لمبا سفر تھا. حتیٰ کہا ہے نا اللہ نے، یہاں تک کہ، ورنہ کیا ہوتا؟ فَإِذَا،
بلغا مغرب الشمس، ہے نا، فآتا تو پہنچ گئے. یہ حتیٰ نے بتایا کہ لمبا سفر تھا، راستے میں جنگیں بھی ہوئی ہوں گی، کیا کچھ ہوا ہوگا. بالآخر اس علاقے کو فتح کیا، خالی پہنچے نہیں، فتح کیا وہاں پر اس کو، اس لیے کہ یہ بادشاہ تھے. اور ثم اتبع سبابا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. سبابا کے اندر کیا آیا؟ ان کی ٹیکنالوجی، ان کی فوجیں، سارا ساز و سامان. ورنہ خالی ملاقات کے لیے جاتے تو اکیلے جاتے، اتنا سارا ساز و سامان لے کے کوئی بادشاہ نکلتا ہے بلا وجہ؟ بادشاہ جب فوج لے کے نکلتا ہے، ساز و سامان، توپیں، تیر، تلواریں، کھانا پینا، سارے پروویژنس لے کے نکلتا ہے کوئی بادشاہ، تو فتح کرنے کے لیے نکلتا ہے. تو ان بٹوین دا لائنز یہ بات پتہ چل رہی ہمیں کہ لمبا سفر تھا، مشکل سفر تھا، بالآخر وہاں پہنچے، پھر وہاں پر اس علاقے کو فتح کر لیا. اور فتح بھی امتحان ہوتی ہے. قلنا ہم نے کہا، اللہ نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. تجھ کو یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چوائس دی، اختیار دیا کہ اس قوم کے ساتھ جس طرح چاہیں سلوک کریں. یعنی اللہ امتحان لے رہا تھا ان کا، ذوالقرنین کا، فتح کے ساتھ ساتھ. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ظالم جابر بادشاہ بنتے ہیں یا عادل اور نیک بادشاہ بنتے ہیں. اچھا جو قلنا ہے اس سے مراد وہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، یہ نبی نہیں تھے. تو قلنا سے کیا مطلب ہے؟ علماء کہتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا ان کے دل میں یہ خیال، یا ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین کے ساتھ کوئی نبی ہو جن کو یہ پیغام اللہ نے دیا ہو، اور یہ پیغام انہوں نے ذوالقرنین کو پہنچا دیا. واللہ عالم. لیکن یہ کم از کم علماء، اکثر علماء کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، وہ بادشاہ تھے. ابھی چوائس ان کو دی. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور دوسری بات کیا کہی؟ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، ہم اس کو نرم احکام دیں گے. اچھا یہ قالا کا لفظ بھی دیکھیں. قالا یہ زبان سے بولنے کے لیے بھی آتا ہے اور عمل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، کہ زبان حال یا زبان قال، اپنے عمل سے انہوں نے اس رویے کا مظاہرہ کیا جس کا یہاں ذکر کیا گیا، یا زبان سے باقاعدہ انہوں نے آرٹیکولیٹ کیا، کہا. یعنی انہوں نے اپنے رویے اور قوم کے ساتھ سلوک کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ جو ظالم ہوگا، ظالم کا مطلب جو شرک کرے گا، لوگوں کی حق تلفی کرے گا، اس سے تو سختی سے نمٹا جائے گا، اور پھر اس کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے جو اس کو سخت سزا دے گا. یعنی پتہ چلا کہ نہ صرف بادشاہ تھے، نہ صرف فاتح تھے، نہ صرف فوج کے سپہ سالار تھے، بلکہ مبلغ بھی تھے، تبلیغ بھی کر رہے ہیں جس علاقے کو فتح کیا ہے. تو ہمیں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ کا ثبوت مل رہا ہے ان کے عقیدے کا. عام دنیا دار بادشاہ نہیں تھے، بلکہ ساری مہمات جو ان کی تھیں وہ جہاد فی سبیل اللہ کی ضمن میں تھیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اس کی قدردانی کی جائے گی، اور قدردانی کی ہوگی انہوں نے. تو پتہ یہ چلا کہ ایسے تو کم ہی فاتح گزرے ہیں کہ جو قوم کی بہتری سوچ رہے تھے، ان کے عقیدے کے بارے میں فکر مند تھے کہ آخرت میں ان کا کیا معاملہ ہوگا. اور یہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہی صرف کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اور دیکھیں اب یہ فاتح بن کر آئے تھے نا، حکومتی سطح پر اب یہ آپریٹ کر رہے تھے. تو گورنمنٹ لیول کے اوپر جب برائی کو کرٹیل کیا جائے، روکا جائے،
اور نیکی کو انکریج کیا جائے تو خیر تیزی سے پھیلتا ہے، خاص طور پہ جو فاتح کی طرف سے ایسے رویے کا اظہار ہو. دیکھیے جو قوم ہوتی ہے نا وہ فاتح سے مروب ہمیشہ ہوتی ہے. تھرو آؤٹ ہسٹری ہم دیکھ لیں، زیادہ دور جانے کی تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. انگریزوں نے ہندوستان فتح کیا تھا، وہ تو خود تو چلے گئے، لیکن آج تک مروب ہیں کہ نہیں ہیں ہم انگریزوں سے. تو فاتح سے تو جو کانکررز ہوتے ہیں ان کو تو بہت لک اپ کرتے ہیں، جو مفتوح قومیں ہوتی ہیں وہ. تو اگر فاتح نے یہ ڈسپلن قائم کیا اور یہ انہوں نے عقائد اور یہ انہوں نے نظریہ پیش کیا تو سوچیں اس پہ لوگوں میں کتنی تیزی کے ساتھ بہتری آئی ہوگی. صرف ہم اگر چھوٹی سی مثال لیں، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو 5 وقت نماز ریگولر مسجد میں پڑھتا ہے اس کو ایکسٹرا بونس دیا جائے گا. فار ایگزامپل آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ یقیناً پڑھیں گے. چلیں یہ بھی نہیں، صرف ایک باس ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، جونیئرز بیٹھے ہیں سارے، اذان ہو گئی، باس کہتا ہے عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں. فرق پڑے گا کہ نہیں؟ زبان حال سے جو اس نے کام کیا نا اس کا فرق پڑے گا. جو اس کی ٹیم کے ممبرز ہیں جو کہ دیکھ رہے ہیں اپنے باس کو، ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. تو صرف ایک کام کر کے دکھا دینا اس کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے. تو تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی، تبلیغ عمل سے بھی ہوتی ہے. تو اس طرح انہوں نے اچھائی کی سرپرستی کری اور برائی کا راستہ روکا، اس لیے کہ ان کے پاس تو اسباب تھے نا. تو اسباب اگر ہیں تو اسباب کو استعمال کرنا چاہیے، حق کو پروموٹ کریں اور برائی کو روکیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر فوراً انہوں نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا. اچھا جی، اب کیا ہوا؟ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے دوسری مہم کی تیاری کری. پھر دیکھیں وہ ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے وہ کہتے تھے نا، جو بچے ہوتے ایک جگہ نچلے نہیں بیٹھتے تھے نا، کہتے تھے بے چین بوٹی. تو ایسے ہی لگ رہا ہے، اتنی لگتا ہے توانائی ہے، اس قدر انرجی ہے ان کے اندر کہ یہ خالی بس اپنی ایک فتح سے مطمئن نہیں ہے. اسی کے فتح مقصد ہی نہیں ہے، مقصد ان کا بہتری ہے. ورنہ ایک فتح ان کے لیے کافی تھی، وہ بھی اتنی زبردست مہم کو جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شان سے ذکر کیا ہے. اسی پر وہ اپنے گن گاتے رہتے، اپنی تعریفیں کرتے رہتے، نعرے بازیاں کرتے رہتے، ہر سال اپنی فتح کو سیلیبریٹ کرتے رہتے. نہیں، فتح مقصد نہیں تھی ان کا، ایک بہت چھوٹی سی انکانسیکوینشل چیز تھی ان کی زندگی میں. سو واٹ، فتح کے بعد کیا کیا وہ امپورٹنٹ تھا ان کے لیے. تو ایک انہوں نے اپنا کام کیا اور اس کے بعد پھر جو توانائی تھی، جو انرجی تھی ان کے اندر، وہ انہوں نے پھر اس کو ڈپلوائے کیا، پھر اپنے ریسورسز کو ڈپلوائے کیا. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے پیچھا کیا اپنے اسباب کا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد کو جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. تو مشرق کی طرف سفر شروع کیا، کرتے کرتے ایک آبادی تک پہنچے. پتہ نہیں کتنے جنگل، کتنے دریا پار کیے ہوں گے. اکیلے سفر کرنا بھی آسان نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، آج بھی نہیں ہے آسان. کہاں ایک کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے پوری فوج کو لے کے چلنا. آپ یہ دیکھیں کہ ان میں نظم و ضبط ہوگا یا نہیں، پلاننگ کری ہوگی یا نہیں، یا بس منہ اٹھائے چل پڑے. آپ کے خیال میں پلاننگ کری ہوگی، سامان جمع کیا ہوگا، کیلکولیٹ کیا ہوگا کتنا سفر ہے، اس کے حساب سے کھانا پینا سارا لیا ہوگا. بیمار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، دواؤں کا انتظام کیا ہوگا، ڈاکٹر ساتھ لیے ہوں گے، پھر جہاں جہاں رکے ہوں گے وہاں سے اپنی سپلائز کو ریپلینش کیا ہوگا. یہ پیسے کے بغیر ممکن ہوتا؟ نہیں ہو سکتا تھا پیسے کے بغیر. تو پیسہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اور پیسے کا استعمال آنا تو اس سے بھی بڑی نعمت ہے. تو بڑے آرگنائز تھے، بڑے منظم تھے. یہ مومن اگر کامیابی چاہتا ہے دنیا میں تو اس کو بڑا ڈسپلنڈ ہونا ہوگا، بڑا منظم ہونا ہوگا. ایسی ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے کہ جب مرضی سو گئے، جب مرضی اٹھ گئے، جب مرضی پڑھا، جب مرضی نہیں پڑھا. ایسے نہیں کام چلے گا. پھر ایسے ہی رہیں گے ہم جیسے جس حال میں ہم پڑے ہوئے. اگر ہم بہتر ہونا چاہتے ہیں تو دیکھیں دنیا کی قوموں کو،
ذوالقرنین تو بہت دور کی ہستی ہیں. آج دیکھ لیں دنیا کی قوموں کو, یہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں یہ خود بخود فرسٹ ورلڈ بن گئی ہیں کیا؟ ان کی محنت تو دیکھیں ذرا, ان کا نظم اور ضبط تو دیکھیں ذرا, کیا ڈسپلنڈ ہیں یہ قومیں, کتنی جفاکش ہیں, کتنی محنتی ہیں. ہم تو بس ان کی بے حیائی کا رونا رو رو کر خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت بے حیا ہیں, ہم تو بڑی حیا والی ہیں, بس وہ جہنمی ہم تو جنتی ہیں. بس بھئی اس کہانی کو چھوڑیں, حیا کو اور بے حیائی کو, یہ دیکھیں کہ وہ ورلڈ پاور بنے کیسے, وہ سپر پاور بنے کیسے, اس پہ کیوں نہیں فوکس کرتے؟ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو غلام ذہنیت والی قومیں ہوتی ہیں وہ فاتحین کی کمزوریاں تو اڈاپٹ کر لیتی ہیں ساری کی ساری. اب ہیلووین اور کرسمس اور برتھ ڈے تو بہت اچھی لگ گئی, جب کمزوری کہیں یا نہ کہیں, بہرحال جو ارریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں, سیلیبریشنز ہیں یا کمزوریاں بھی ہم کہیں, جو خرابیاں ہیں جیسے بے حیائی ہے یا رشتوں کی عزت قدر حق ادا نہ کرنا, یہ تو تمام چیزیں بہت اچھی لگنے لگ گئیں. انڈیویجویلٹی, انڈیویجولزم, یہ تو سب میں آ گیا مسلمانوں کے اندر. لیکن جو خوبیاں ہیں اس قوم کی وہ کوئی نہیں اڈاپٹ کی. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسپلن ہوئے بغیر, منظم ہوئے بغیر کبھی بھی ہمیں عروج نہیں ملے گا. لاجسٹکس کو مینیج کیا, راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو عبور کیا, جن علاقوں سے گزرے ہوں گے ظاہر دشمن کے علاقے بھی آئے ہوں گے, ان کو فیس کیا, ان کو شکست دی, بالآخر اس مقام پر پہنچے جہاں قرآن جس کا کہ ذکر کر رہا ہے. تو کیسی قوم تھی؟ لگتا ہے بالکل ہی غیر ترقی یافتہ, غیر مہذب قوم تھی. ان کے پاس سورج سے بچنے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا, اور سطر ہو سکتا ہے سطر ڈھانپنے کا بھی کوئی انتظام نہ ہو. انسیویلائز تھے بالکل, وحشی قبیلے. آج بھی دنیا میں ایسے وحشی قبیلے موجود ہیں کہ ان کے ہاں بھی بمشکل سطر ڈھانکا جاتا ہے, بس لباس وغیرہ کا بھی تصور اب تک ان کے پاس نہیں ہے. تو تہذیب اور تمدن سے لگتا ہے بالکل ہی نا آشنا قوم تھی. اللہ جانے کون سی قوم تھی, کیسی تھی. کذالک, اسی طرح ہوا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اس کو ہم جانتے ہیں. یعنی کہ جو ساز و سامان, جو دولت اور ثروت, جو مادی اور جسمانی طاقت اور وسعت اور حکمت اور معاملہ فہمی اور تجربہ, جو صلاحیتیں قوتیں تھیں اللہ کو معلوم تھیں. اچھا, یہ صلاحیتیں کوئی انوکھی نہیں تھیں, ایسی نہیں تھیں کہ یہ دنیا کی تاریخ میں صرف ذوالقرنین ہی کو ملی. دنیا پرست بادشاہوں کو بھی صلاحیت حاصل تھی, طاقت حاصل تھی, ذہانت اور دولت ان کو حاصل تھی. ان کے پاس مین پاور بھی تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ سکندر اعظم یا ہٹلر یا اسٹالن یا فرعون, ان کے پاس تھا یہ سب کچھ کہ نہیں تھا؟ بالکل تھا. تو دنیا حاصل کرنے میں لگا دی انہوں نے یہ ساری چیزیں, عیش و عشرت کی زندگی گزاری. اپنی قوت جو ہے وہ عورتوں پر اور حرم پر خرچ کری. 100 عورتیں, 200 عورتیں لا کے بھر لیں اپنے حرم کے اندر. اور 100 افسوس کی بات کہ یہ حرم کا لفظ تو ہے ہی مسلمانوں کے ساتھ اٹیچ. جب بھی مسلمان خلیفہ کا یا مسلمان بادشاہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ حرم کے بغیر تو مکمل ہوتا نہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں نے یہ سینکڑوں عورتیں جمع کی تھیں. یہ تو جو نان مسلم بادشاہ ہیں ان کا بھی کچھ کردار اچھا تو نہیں تھا. ان کی بھی قوت اور طاقت کہاں خرچ ہوتی تھی؟ عورتوں پہ خرچ ہوا کرتی تھی, گانے بجانے والیوں پہ خرچ ہوتی تھی, شاعروں پہ خرچ ہوتی تھی, خوش آمدیوں پہ خرچ ہوتی تھی, عیش و عشرت پہ ہوتی تھی. اور جو باقی پیسہ ہوتا تھا وہ یادگاریں تعمیر کرنے میں لگا دیا کرتے تھے, خوش آمدیں کرنے والوں پہ لٹا دیا کرتے تھے. یہی معاملہ رہا ہے ہمیشہ. اور دوسری طرف ذوالقرنین جیسے بادشاہ بھی گزرے جنہوں نے گھوڑوں کی پشت پر زندگی گزار دی, جو علاقے فتح کیے, وہاں کے باشندوں کے لیے ضروریات زندگی کا سامان فراہم کیا. لیکن ایسے بادشاہ کتنے ہوں گے؟ آٹے میں نمک کے برابر, ہارڈلی, بہت ہی کم. تو جب یہاں گئے اور یہ ایسا وحشی قبیلہ تھا تو یہاں بھی ٹائم لگایا ہوگا, تہذیب و تمدن سکھایا ہوگا, مدد کری ان کی. تو خدمت خلق بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑی نیکی کہ لوگوں کو سنوار دیا جائے. مسلمانوں کو ایسا ہی فاتح ہونا چاہیے کہ لوگوں کو سنوار دیں.
ثم اتبع سببا، پھر ایک اور مہم کا انتظام کیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن نہیں بتایا، نہ مشرق اور نہ مغرب، کس ڈائریکشن میں تھا واللہ عالم. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھا کرتی تھی. قالوا، انہوں نے کہا، قوم نے کہا، یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا. ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. تو اب یہ بتایا کہ سفر کیا، ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے، وہاں کی جو قوم تھی وہ لینگویج نہیں سمجھتی تھی، تو پھر کیسے انہوں نے کہا یا ذا القرنین، بات کیسے کری؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. ابھی تو اللہ نے کہا کہ لا یکادون یفقہون قولا، ان کو بات تو کرنی آتی نہیں تھی، لینگویج نہیں آتی تھی، تو ہو سکتا ہے اشاروں وغیرہ کے ذریعے بات چیت کی ہو، یا ہو سکتا ہے ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہو کہ اکیلے وہ ان کی بات سمجھ سکتے ہوں، زبان سمجھ سکتے ہوں، یا اتنی ذہانت دی ہو کہ کچھ عرصے میں ان کی زبان سیکھ گئے ہوں. اور یہ ہمیں صحابہ میں ملتا ہے، مجھ کو نام نہیں یاد آ رہا ان صحابی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کورسپونڈنس شروع کیا تھا، تو آپ نے ان سے کہا تھا ایک صحابی سے کہ تم عبرانی زبان سیکھ لو، ہیبرو. 15 دن میں سیکھ لی انہوں نے ہیبرو زبان، خط و کتابت بھی کرنے لگ گئے. تو یہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں نیک ہوتا ہے لینگویج سیکھنے کا، وہ بہت جلدی لینگویج پک کرتے ہیں. لوگوں کو 5-5 6-6 زبانیں آتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ابھی آرڈنری ذہانت کے انسان تو نہیں تھے نا ذوالقرنین، ہی مسٹ بی اے جینیس. اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت بھی دی تھی، اللہ نے ذہنی صلاحیتیں بھی ان کو دی تھیں. تو ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ عرصے میں، ایک آدھ ہفتے میں ان کی لینگویج سیکھ لی ہو، کمیونیکیشن شروع کر دیا. where there is a will there is a way. اچھا، اب کیا کہا انہوں نے؟ قوم نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، یہ بڑا فساد مچاتے ہیں زمین میں، تو کیا ہم آپ کو کوئی خراج دیں، کوئی ٹیکس دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دیں. تو یہ قوم کہاں رہتی تھی؟ بین السدین، 2 پہاڑوں کے درمیان یہ قوم رہا کرتی تھی، ایک وادی میں رہتی تھی. یاجوج ماجوج پہاڑ عبور کر کے ان پر حملے کرتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے. تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دیں. اب اس میں دیکھیں کہ اپنی حاجت، اپنی مصیبت انسان کس کے سامنے بیان کرتا ہے؟ جس کے بارے میں اس کو پتا ہو کہ یہ میرا ہمدرد ہے اور یہ طاقت رکھتا ہے، اسی کے سامنے پیش کریں گے. جو ظالم فاتح ہوتا ہے اس سے ہمدردی یا اس سے مدد کی درخواست نہیں کی جاتی، اس کے آگے مصیبت نہیں بیان کی جاتی. ظالم فاتح تو خود مصیبت بن کے نازل ہوتا ہے، اسے تو رحم کی درخواست کی جاتی ہے، اسے تو ڈرا جاتا ہے. تو مشکل کا حل بتانے والے تو نہیں ہوتے عام طور پہ فاتح جو ہوتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ چلا کہ اس قوم کا کیسا ٹرسٹ ہوگا ذوالقرنین کے اوپر، جنہوں نے ان کو فتح کیا آ کر اور کہا کہ اب آپ ہماری مدد کیجیے. تو قوم کے پاس کچھ مال تھا جو قوم نے آفر کیا. ابھی یاجوج ماجوج کے بارے میں انشاءاللہ ہم تھوڑا اینڈ میں بات کریں گے. ان کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے، گوگ میگوگ ان کو کہا جاتا ہے. یہ کون ہے انشاءاللہ اگر ٹائم ہوگا تو پھر ہم آگے تھوڑی بات کر لیں گے. فی الحال ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اسباق جو کہ سکھا رہا ہے ذوالقرنین کے رویے سے. تو قوم پیسہ دینے کو تیار تھی نا. اب اگر ایکسپلائٹیٹو ہوتے، استحصال کرنے والے ہوتے تو کیا کرتے؟ سارے ریسورسز کے اوپر تو قبضہ کر لیتے، جو ہاتھ لگتا اپنے ملک لے جاتے. کوہ نور ملتا وہ لے جاتے، کوئی اور خزانے ملتے وہ لے جاتے. اور جو اس طرح کے ظالم فاتح آتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ جو قوم کا ٹیلنٹ ہے اس کو بالکل کچل کے رکھ دیں. انگریز جب آئے تو بنگال میں کاٹن بنا کرتی تھی، ململ بنا کرتی تھی، مزلن.
اس کے خاص کاریگر تھے، اور وہ ایسی ململ ہوتی تھی کہ جو اگر انگوٹھی ہے نا، انگوٹھی میں سے گزارے تو پورا تھان گزر جائے. سوچیں کتنی فائن کاٹن ہوتی ہوگی، کتنی فائن ململ ہوتی ہوگی مزلن. اور جو کاریگر تھے وہ چند کاریگر تھے، بڑا اسپیشل آرٹ تھا، اپنے انگوٹھے سے بنایا کرتے تھے. انگریزوں کو اپنے کپڑے کے لیے منڈیاں چاہیے تھیں. دی کالونائزیشن دراصل اسی لیے تھا نا کہ جو فیکٹریز کی پروڈیوس ہے وہ کہیں کھپت تو اس کی ہو، تو ان کا کپڑا تو نہیں بکنے والا تھا اس ململ کے مقابلے میں. تو انہوں نے ان کاریگروں کے انگوٹھے کٹوا دیے تھے. اس کے بعد وہ آلموسٹ دا آرٹ ڈائٹ، وہ جو ہنر تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا. پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ دوبارہ وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح اس کو دوبارہ ریوائیو کریں، لیکن وہ اس درجے کی ململ اب تک نہیں بنا پائے رہے، کتنی ہی انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے. تو ایسے ظالم فاتح ہوتے ہیں، وہ صرف استحصال کرنے آتے ہیں، ریسورسز پہ قبضہ کرنے آتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں. سمجھے سے آدم خور نہیں ہوتے کہ یہاں سے کھائیں اور وہاں جا کے اپنے ملک کو تقویت پہنچائیں. تو بالکل وہ ایک آدم خور کی حیثیت سے آتے ہیں اور جس ملک پر قبضہ کرتے ہیں اس کو نچوڑ کے رکھ لیتے ہیں، سارے اس کے ریسورسز لے جاتے ہیں. اس کو برین ڈرین ہم کہتے ہیں، برین ڈرین کر دیتے ہیں. یا ان کو قرضے دیتے ہیں اور قرضے دینے کے بعد قرضوں کے جال میں جکڑ لیتے ہیں اور پھر ان پر حاوی ہو جاتے ہیں. آج کل بھی دنیا میں آپ دیکھیں کہ بعض ممالک ہیں، انہوں نے اب کسی ملک نے اپنا پورٹ کسی ملک کو دے دیا. کیوں دے دیا؟ کسی نے اپنا ایئرپورٹ دے دیا، کسی نے اپنی بندرگاہ دے دی. کیوں؟ پہلے ان کو قرضے دیے اس ملک نے، ان سے شرطیں لکھوائیں. جب وہ قرض ادا نہیں کر پائے، جو کہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ سود کی شرح اتنی زیادہ ہے ان کے اوپر، سودی قرضے دیے جاتے ہیں. جب وہ سود کے ساتھ قرضہ ادا نہیں کر سکتے تو ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارا ہو گیا. تو یہ ایسے نہیں تھے. یہ آئی ایم ایف جو قرضے دیتا ہے، جو ایک روپیہ $1 آئی ایم ایف جس ملک کو قرضہ دیتا ہے، اس کے عوض وہ کتنا کچھ وصول کر لیتا ہے. اور قرضہ اپنی جگہ رہتا ہے، اس لیے کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے نا، سود پہ تو سود چڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس ملک کی انٹرنل پالیسیز کے اندر دخل اندازی شروع کرتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کریں گے، آپ میڈیسن پہ خرچ نہیں کریں گے، آپ اس پہ کریں گے، اس پہ کریں گے. یہ ڈکٹیشن آنا شروع ہو جاتا ہے پھر ان کی طرف سے. تو آزاد رہنے کا خالی خول باقی رہ جاتا ہے، اندر سے تو قوم غلام ہوتی ہے، خود تو وہ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی. ایسے ہوتے ہیں ایکسپلائٹیٹو ماسٹرز. تو یہ تو قوم آفر کر رہی ہے پیسہ کہ آپ یہ پیسہ لیں اور ہمارے لیے رکاوٹ بنا دیں. اب وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ قال ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھ کو دے رکھا ہے وہ بہت ہے، بس تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. ایک تو لفظ دیکھیں، قوم نے کیا کہا تھا؟ سدن. انہوں نے کیا کہا؟ ردمن. سدن سے ردمن بہتر ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے، زیادہ پائیدار ہوتا ہے. تو قوم نے جس کوالٹی کا تقاضا کیا، انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر کوالٹی کی چیز تم کو بنا کر دوں گا. مال لینے سے انکار کر دیا، رب کا فضل بیان کیا. عاجزی تو دیکھیں، وی آر دا گریٹسٹ. یہ نہیں کہا کہ ما مکنی فیہ ربی خیر، جو میرے رب نے مجھ کو دیا ہے وہ بہت بہتر ہے. تو قوم کو انٹروڈیوس کرا دیا اللہ سے اور اللہ والوں سے، تاکہ ان کا بھی دل مائل ہو کہ اچھا اللہ کو ماننے والے اس کردار کے حامل ہوتے ہیں تو ہم بھی اللہ کو مانیں گے. ہمیں عقیدے کا تو نہیں پتا قوم کا کیا عقیدہ تھا، لیکن بہرحال ہر چیز میں ہمیں ایک نمونہ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے ذوالقرنین کے اعمال کے اندر. اور سخاوت بھی تھی ساتھ ساتھ، وہ خرچ کرنے کو تیار تھے قوم کے اوپر، ایکسپلائٹیٹو نہیں تھے، لینے والے نہیں تھے، دینے والے تھے. عاجزی اور سخاوت والا فاتح کہاں دیکھا ہے دنیا نے ایسا؟ چند مسلمان فاتحین ہی ایسے تھے جن کا یہ کردار اور یہ اخلاق تھا. صلاحیتوں کو اور ٹیلنٹ کو ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں قوم کی. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسہ تو ہے، مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے. یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تم کو قرضہ دے رہا ہوں، پیسہ تو ہے لیکن قرضہ دوں گا اور سودی قرضہ دوں گا، تم کو زندگی بھر نکل نہیں سکو گے. ناٹ لائک دس. کہا کہ تم کیا کرو، فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ، تم قوت سے، مین پاور سے
ٹیلنٹ سے میری مدد کرو. اس سے کیا پتہ چلا آپ کو؟ دیکھیے جو قومیں بیکورڈ ہوتی ہیں کوئی ریزن ہوتا ہے نا. کیا ریزن ہوتا ہے؟ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, کاہل ہوتے ہیں, جہالت ہوتی ہے, یہی ہوتا ہے نا. محنتی نہیں ہوتے بالکل. ہم بھی جو آج بیکورڈ ہیں, ہم تو کتنی دفعہ مرثیہ پڑھ چکے ہیں اپنا. ہم اس لیے بیکورڈ ہیں کہ ہم انتہائی درجے کے کاہل ہیں, ہم حد درجے کے ڈس آرگنائزڈ ہیں, ہمارے اندر نظم و ضبط کی شدید کمی ہے. لائن تو سیدھی بنتی ہی نہیں ہم سے. چھینا جھپٹی دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر, کتنی بے صبری ہے ہمارے اندر. تو یہ قومیں جو بیکورڈ تھیں تو دیر واز اے ریزن کہ ان کے پاس کچھ کیوں نہیں تھا. ایسے فاتح آئے ہیں جو قوم کو نرچر کر رہے ہیں. جس علاقے کو فتح کیا ہے اب وہاں کا جو مین پاور ہے اس کو امپلائی کیا انہوں نے. ان کی جو صلاحیتیں تھیں ان کو ٹرین کیا کہ تم مین پاور سے میری مدد کرو. ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہ رہے تھے, ان کے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کر رہے تھے, قوم کو محنتی بنایا, ان کو سکھایا, ان کو ٹیکنالوجی سکھائی, ایسے کرو ایسے کرو. اب ہم دیکھیں گے آگے کیا کیا بتایا انہوں نے کہ کس طرح ان کو ساری ٹیکنالوجی سکھائی. اور جو ایکسپلائٹ کرنے والے فاتح ہوتے ہیں وہ کبھی قوم کو جس پر انہوں نے قابو پا لیا ہوتا ہے ٹیکنالوجی کبھی نہیں سکھانا چاہتے. نیور. وہ کہتے ہیں ہم ان کو سکھا دیں. وہ بلی والی جو مثال ہے جو شیر کی خالہ ہے کہ وہ ایک آدھ ٹرک ضرور وہ چھپا کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. تو یہ ایسے تھے ٹوٹل دینے والے, پیسہ بھی دیا اور ان کو ٹرین بھی کیا. صحیح استاد ایسا ہی ہوتا ہے جو دیتا ہے اور تربیت بھی کرتا ہے. قوم کو محنتی بنایا. یہ ردم جو ذکر آیا ہے خاص طرح کا ڈیم ہوتا ہے, 2 دیواریں تعمیر کر کے دو دیواریں بنائی جاتی ہیں اور جو بیچ کی اسپیس ہوتی ہے اس کو پتھر سے ریت وغیرہ سے بھر دیتے ہیں. تو انہوں نے پتھر اور ریت سے نہیں بھرا, ہائیسٹ کوالٹی کا کام کر کے دیا. کیا کہا؟ آتونی زبر الحدید, مجھ کو لوہے کی چادریں لا کر دو. اس کا مطلب ہے قوم ریسورس رچ تھی لیکن اپنے ریسورسز کو ڈپلوائے کرنا نہیں آتا تھا. کبھی آپ اگر افریقن کنٹریز کے بارے میں پڑھیں تو پتہ نہیں آپ کو حیرت ہوگی اور رونا آئے گا. اتنے ریسورسز ہیں, گولڈ ہے اور ان کے پاس فروٹس ہیں. لٹرلی بعض ممالک میں کاجو اتنا سا پیکٹ لینے جائیں تو تارے نظر آ جائیں انسان, کاجو تو بعد میں نظر آئیں. اتنا مہنگا ہے نا. آپ کو پتہ ہے جو کیشو نٹ ہوتا ہے ان کے ہاں درختوں پہ کاجو لٹک رہے ہوتے ہیں, زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں. اتنا نہیں کرتے کہ ان کو جمع کر کے اور کھا لیں یا بیچ دیں یا ایکسپورٹ کر دیں یا کچھ کر دیں. اس درجے کی کاہلی ہے, اس درجے کی بے حسی ہے اپنے ریسورسز کے بارے میں. تو پلیز میں اور آپ اپنے ریسورسز کو بہت احتیاط سے استعمال کریں اور قدر کریں ان کی. کبھی پنکھا بھی ایکسٹرا چل رہا ہو بند کر دیں اس کو, ایک لائٹ بھی ایکسٹرا جل رہی ہے اس کو بند کریں اور ان کی قدر کریں. تو یہ ان کے پاس ریسورسز تھے. لوہا تو دیکھیں, وہ لوہے کی شیٹیں لے کے تو نہیں آئے ہوں گے ذوالقرنین, یہ ان کے اپنے پاس تھے سارے. یہ میٹل کی مائنز ہوں گی ان کے پاس, آئرن اورز ہوں گی ان کے پاس, لیکن آتا ہی نہیں تھا ان کو کہ بھی آئرن ایکسٹریکٹ کیسے کرتے ہیں, آئرن استعمال کیسے کرتے ہیں. تو کہا کہ میرے پاس تم لوہے کی چادریں لے کر آؤ. حتی اذا ساوا بین الصدفین, جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا. کین یو امیجن کیا میگا پروجیکٹ ہوگا. 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو لوہے کی چادروں سے اوپر تک, ٹاپ تک فل کر دینا, پورا بھر دینا اوپر تک. تو دونوں بلند دیواروں کے بیچ میں کیا کیا, لوہے سے اس کو فل کیا. پھر کیا کہا, قال انفخوا, کہا اب آگ دہکاؤ. امیجن کریں اس اسکیل پر آگ دہکانا کہ وہ جو آئرن کی شیٹس تھیں یا آئرن کے نگٹس تھے وہ سارے آگ سے پگھل جائیں. آئرن پورا میلٹ ہو گیا, لوہا پورا پگھل گیا وہاں پر. کتنا فیول استعمال ہوا ہوگا, کس طرح سے انتظام کیا ہوگا, کیا ٹیکنالوجی سکھا رہے ہیں یہ. اور آپ دیکھیں کہ جو ٹیکنالوجی اس وقت سکھائی جا رہی ہے اس سے آگے ان کی ترقی بہت ہوئی ہوگی اس قوم کی. جیسے ورلڈ وار 2 ہوئی تھی, ورلڈ وار 2 میں اتنی تیزی کے ساتھ ڈسکوریز اور انوینشنز ہوئی تھیں کہ اس کے بعد پھر دنیا کا جو پیس تھا ترقی کا وہ بہت تیز ہو گیا. کمپیوٹرز تھے یا مختلف میڈیسنز تھیں یا بہت ساری چیزیں جو اس زمانے میں ایجاد ہوئیں, پھر آپ دیکھیں دنیا کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب وہ چیزیں انیشیلی جنگ کے لیے ایجاد کی تھیں وہ چیزیں,
لیکن اس کے بعد پیس ٹائمز کے اندر ان کو استعمال کیا فار پیسفل پرپسز. تو یہ انہوں نے سب کچھ ان کو سکھایا. اس کے بعد یقیناً اس قوم نے ترقی کری ہوگی. انہوں نے سڑکیں بنائی ہوں گی, بلڈنگز بنائی ہوں گی, ان کو طریقہ آ گیا, ان کو سلیقہ آ گیا اپنے ریسورسز کو استعمال کرنے کا. تو پھر کہا کہ اس کو تم دہکاؤ, خوب آگ دہکائی. حتی اذا جعلہ نارا, یہاں تک کہ وہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی. قالا, کہا, آتونی افرغ علیہ قطرہ, اب اس پر پگھلا ہوا, اب لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا. امیجن کریں, مولٹن کاپر اس کے اوپر لا کر پھر ڈالا گیا. کیا زبردست اور کیا مضبوط انہوں نے دیوار بنائی ہوگی کہ ایک چکنی رکاوٹ ہے جو کہ کھڑی کر دی انہوں نے, اور انہوں نے تو ایک صد مانگی تھی, کیا ردم بنا دی انہوں نے ان کے لیے. اور سب کچھ کرنے کے بعد کوئی آگے سے نعرے نہیں, کوئی دعوے نہیں, کچھ نہیں. اور دیکھیں کہ ساتھ ساتھ خود بھی لگے ہوئے کام کرنے میں. آتونی افرغ علیہ قطرہ, لا کے دو, میں ڈالوں گا اس کے اوپر تانبا. طریقہ سلیقہ سکھایا ان کو, کام کرتے کیسے ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ سکھایا, ٹیم ورک شامل کیا, قوم کو محنتی بنایا, اسکل سیٹ سکھایا, ٹیم ورک سکھایا ان کو, ریسورسز استعمال کرنے سکھائے کہ کیا خزانے تم لے کر بیٹھے ہوئے, استعمال کرو نا ان کو. اور سب کچھ کرنے کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے آگے سجدہ کیا. اور یہاں اللہ نے کیا فرمایا, قالا, کہا ذوالقرنین نے, ھذا رحمۃ من ربی, یہ تو میرے رب کی رحمت ہے. عاجزی تو دیکھیں, بڑے سے بڑا کام کر کے بھی کوئی کریڈٹ خود نہیں لیا کہ ہم ٹیکنالوجیکلی تم سے سپیریئر ہیں اور ہم تو ورلڈ پاور ہیں اور ہم تو یوں ہیں, اور کچھ بھی نہیں, نتھنگ ایٹ آل. کہا ھذا رحمۃ من ربی, یہ تو میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا وہ اس کو پابند خاک کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. کوئی شیخی نہیں, نہ قوم کا کوئی ایکسپلائٹیشن, عاجزی ہی عاجزی. دیکھیں جو نارسسسٹ ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں نارسسسٹ کون ہوتے ہیں؟ خود پسند, خود پرست, اپنی تعریفیں کرنے والے. تو نارسسسٹک انسان جب طاقتور بن جائے, اس سے بڑی بلا نہیں ہو سکتی کوئی. پھر وہ کیا کہتا ہے, انا ربکم الاعلی, میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ. پھر وہ ہٹلر بنتا ہے, پھر وہ اس درجے کا ظالم بنتا ہے. خود پسند تھا, خود پرست تھا, اب طاقت بھی آ گئی. عاجزی آتی کس چیز سے ہے؟ خدا خوفی سے آتی ہے, آخرت کی یاد سے آتی ہے. کچھ خوبیاں کم تھی ذوالقرنین کے اندر, ایک سے بڑھ کر ایک خوبی, ایک سے بڑھ کر ایک خوبی تھی ان کے اندر. اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی, لیکن کیسے اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو جھکایا ہوا تھا, اس لیے کہ آخرت پر یقین تھا اور اللہ کا خوف تھا. انوینسیبل صرف اللہ کی ذات ہے. وعد ربی سے مراد اللہ کا کوئی حکم یا قیامت ہو سکتا ہے یہاں پر, کہ جب قیامت آئے گی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گی. تو مومن جو فاتح ہوتا ہے وہ ایسا ہی فاتح ہوتا ہے, لوگوں کا بھلا کرتا جاتا ہے, تبلیغ کرتا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا, فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح, ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں, اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے. تو ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض سے عام انسان بھی مطلب ہے, سارے انسان اٹھیں گے قیامت کے دن. اور اس سے مراد قرب قیامت کے موقع پہ یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بعضهم سے مراد کچھ علماء نے یاجوج ماجوج لیے ہیں, اس لیے کہ ان کا نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر سور پھونک دیا جائے گا اور پھر قیامت آ جائے گی. تو یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ عجیب ایک قوم ہے.
اس کا ذکر بائبل میں بھی ہم کو ملتا ہے. کون ہے یہ؟ علماء کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہ جو نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس تھے یہ یافس کی نسل سے ہیں. حدیث میں ہمیں کچھ ان کا ڈسکرپشن بھی ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہوں گے ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی, چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے, اور چہرے جو ان کے ہوں گے جیسے کہ ڈھالیں ہوتی ہیں نا, یعنی کہ فلیٹ چپٹی شکلیں ہوں گی, ان کی فلیٹ فیسڈ ہوں گے. تو اسی وجہ سے بعض لوگوں نے پھر یہ جو فار ایسٹرن نیشنز ہیں, یہ جو مشرق بعید کی اقوام ہیں, ان میں سے کہا ہے کہ یاجوج ماجوج ان میں سے ہوں گے. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل ہے نا, حام, سام اور یافس. تو حام تو جو سیمیٹک ریسز ہیں, یہ میرے خیال سے میں اور آپ, یہ جو جوز تھے اور عربس تھے, یہ سارے یہ سیمیٹک ریسز تھے, سام کی اولاد. اور جو حام تھا, حام کی نسل سے کہتے ہیں جو افریقنز ہیں, یہ سارے حام کی نسل سے تھے. اور یافس کی نسل سے یہ جو فار ایسٹرن نیشنز ہیں, جاپنیز ہیں, چائنیز ہیں, منگولز ہیں, ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو بہرحال اس کے بارے میں بہت طویل ہم کو حدیث ملتی ہے کہ یاجوج, یعنی خلاصہ کیا ہے کہ یہ ایک قوم ہے, یعنی انسان ہے. ٹھیک ہے, ایک تو پتہ ظاہر ہے جب یہ یافس کی نسل سے ہیں تو انسان ہیں آبویسلی. انتہائی سرکش قوم ہے, یہ سارے کے سارے پکے کافر ہیں, ایک بھی ان میں سے مومن نہیں ہے. یہ کیسے پتہ چلا؟ اچھا جی, یہ ایسے پتہ چلا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ آپ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالیے. تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ کتنے جہنم کے لیے نکلیں گے؟ اللہ کہے گا 1000 میں سے 999, 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے آگے یہ بات بیان کی تو صحابہ کے تب سوچے نا, رنگ اڑ گئے ہوں گے, چہرے فق ہو گئے ہوں گے, اور کہا کہ اللہ کے رسول کون ہوگا وہ ایک جو بچے گا؟ تو آپ نے کہا کہ اے میرے صحابہ بے فکر ہو جاؤ, وہ یاجوج ماجوج ہوں گے. تو ان کی آپ کوانٹٹی دیکھیں کتنی ہے. جو اس وقت ہم دنیا میں لوگ ہیں ہم سے وہ کتنے زیادہ ہیں اور کہاں ہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دیکھیں اس میں ہم کو اب لاجک استعمال کرنا فائدہ نہیں دے گا کہ ہم یہ کہیں کہ سیٹلائٹ سے تو پوری دنیا کی میپنگ ہو چکی ہے. کوئی خطہ, کوئی حصہ دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جو سیٹلائٹ کے ذریعے نہ دیکھ لیا گیا ہو. اگر یہ کہیں یاجوج ماجوج دنیا میں کسی طرح کسی جگہ قید ہوتے تو پتہ چل جاتا. واللہ عالم, ہم اس کے آگے کچھ نہیں کہیں گے, اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا ہے, اور کرسچنز کی اپنی ٹریڈیشنز کے اندر, کتابوں کے اندر گوگ میگوگ موجود ہیں, اور یہ انتہائی اچھا. اسی لیے آپ کو پتہ چلا نا کہ سارے کے سارے کافر ہیں. یہ دیوار کے پیچھے قید ہیں. کہاں ہے دیوار؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دیوار کا ذکر کیا گیا ہے, یعنی مٹیریلی, فزیکلی ہیومن بینگز دے آر پریزنٹ سم ویئر. کہاں؟ گاڈ نوز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ روز دیوار کے اندر چھید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ چھید کرتے ہیں, چھید ہوتا ہے, پھر یہ شام ہو جاتی ہے, چلے جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کل سے ہم دوبارہ کام شروع کریں گے. بائی دا ٹائم وہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیوار کو پھر سے ٹھیک کر دیتا ہے. ایک دن جب یہ آئیں گے, پورا دن کام کریں گے, پھر یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ یہ کریں گے. تو سورہ کہف میں آیا تھا انشاءاللہ کا ذکر, 2 جگہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ ان یشاء اللہ, اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا تھا. تو یہ جب انشاءاللہ کہیں گے تو پھر جب اگلے دن دوبارہ آئیں گے تو وہ سوراخ موجود ہوگا. پھر قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ یہ دنیا میں پھیل جائیں گے. قرب قیامت کی جو مائنر, جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں, تقریباً علماء کہتے ہیں 100 سے 150 ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں. تو قیامت بہت دور نہیں ہے. وہ جو تقریباً 100-150 علامتیں آئی ہیں قیامت کی, جس میں سے ایک سب سے بڑی علامت تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آنا ہے. آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے کہ یہ 2, یعنی کہ یہ 2 انگلیاں, یہ کوئی اور نبی نہیں, کوئی اور امت نہیں بیچ میں. اور آپ نے بھی 14 صدیوں تک کی بات کی تھی, اس کے آگے آپ نے بات نہیں کی تھی. اور ابھی سے اب ہم 14, آپ یہ دیکھیں ہم 1442 میں بیٹھے ہوئے, تو ٹائم تو ویسے ہی اوور ہو گیا. اور جو نشانیاں ہیں کہ چرواہے ہیں اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں کمپٹیشن کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, یہ ساری
آپ دیکھیں نشانیاں سب پوری ہو چکی ہیں. حد درجے کی بے حیائی دنیا میں پھیل جائے گی وہ ہم دیکھ چکے ہیں. کنیز اپنی مالکن کو جنم دے گی وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اولاد کا ڈیفائنس ترتیب چینج ہو گئی ہے نا. ابھی ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی, پہلے اسٹوڈنٹ ہمبل کرتے تھے اپنے آپ کو ٹیچر کے آگے, وہ نخرے اٹھاتے تھے ٹیچر کے, اس کا اسکیڈول, اس کا ٹائم ٹیبل, اس کا کنوینئنس دیکھتے تھے. اب ٹیچرس کو اسٹوڈنٹ کے آگے اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے, ان کے نخرے اٹھانے, ان کی کنوینئنس دیکھنی ہے. اب اسٹوڈنٹ ڈکٹیٹ کرتا ہے ہم کب پڑھیں گے, کتنا پڑھیں گے اور کیوں پڑھیں گے, وہ خود بتائیں گے, ان کی ٹرمز ہیں, ان کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ٹیچرز کو. یہ حقیقت ہے, ریالٹی ہے. اور پہلے تو اولاد کو فکر ہوتی تھی کہ ہم کبھی اپنے ماں باپ کو شرمندہ نہ کریں, اب ماں باپ کو فکر ہوتی ہے ہم کہیں اولاد کو امبیرس نہ کر بیٹھیں. تو ترتیب تو چینج ہو گئی ہے. مراد کیا ہے کہ جو نشانیاں ہیں وہ تقریباً علماء کہتے ہیں سب پوری ہو چکی ہیں. اب کیا باقی ہیں؟ اب وہ 10 میجر نشانیاں باقی ہیں. ان میں سب سے بڑی چیز دجال کا آنا ہے. اور دجال کے آنے سے پہلے جو دجل ہے دنیا کا وہ بہت پھیل جائے گا, دنیا میں دھوکہ بہت ہو جائے گا. اور لٹرلی پھر آپ دیکھیں ہماری اپنی زندگی میں دیکھتے دیکھتے وہ چیزیں آ گئی ہیں جو ہم نے تصور نہیں کیا تھا. ٹرمز آپ دیکھیں, ورچوئل ریالٹی, فیک نیوز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, تو کیا ہے, دجل نہیں ہے, یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. لٹرلی اب تو وہ ویڈیوز بناتے ہیں وہ ساری کیا ہوتی ہیں, ٹیلرڈ ہوتی ہیں, وہ ساری کاٹ پیٹ کے وہ کچھ کا کچھ دکھا دیتے ہیں. کچھ نہیں پتا کہ جو ہم تک خبر پہنچ رہی ہے سچی ہے کہ نہیں ہے, کچھ نہیں پتا ہم کو. جو ویڈیو دکھا رہے ہیں ہم کو صحیح دکھا رہے ہیں کہ نہیں دکھا رہے. ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ ویڈیو میں جس شخص کو ہم بولتے دیکھ رہے ہیں یہی بول رہا ہے کہ نہیں. انہوں نے ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ایسی انہوں نے ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہے. مثال کے طور پہ لٹرلی ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے بنایا ہے باقاعدہ پریزیڈنٹ اوباما کو, دین پریزیڈنٹ اوباما, اب تو چلیں صرف اوباما بن گئے, وہ اوباما کھڑے فار ایگزامپل, وہ باقاعدہ اسپیچ کر رہے ہیں اور وہ نہیں بول رہے. انہوں نے اس طرح سے وہ تصویر ان کی بنا کر انہی کی آواز, انہی کا لہجہ, انہی کا انداز کے, اس سے انسان جب بات کرتا ہے تو ہر ایک کی باڈی لینگویج ہوتی ہے نا, ایگزیکٹلی آپ کو لگے گا اوباما بات کر رہے ہیں, حالانکہ وہ دور دور اوباما نہیں ہے, ہی از ناٹ دیئر. اب انہوں نے یہ کیا, جیسے ایک خاتون ہے وہ ایک لیکچر دے رہی ہیں, اب وہ چاہ رہی ہیں کہ میں انگلش میں لیکچر دے رہی ہوں اور یہ پورے کا پورا جاپنیز کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جائے ایز اٹ از. انہی کی امیج سامنے بن جائے گی, الیکٹرانک امیج, لائف سائز امیج, اور یہ خاتون انگلش میں بول رہی ہیں, وہ جو ان کی ورچوئل ایک امیج کھڑی ہوئی ہے انہی جیسی خاتون کھڑی ہیں ایگزیکٹلی دا سیم ریپلیکا, وہ جاپنیز میں بات کر رہی ہے. یہ ہے ٹیکنالوجی. تو جہاں ٹیکنالوجی کے بہت فائدے ہیں وہاں آبویسلی دجل بہت ہے. اب چونکہ ٹیکنالوجی اس قدر ایڈوانس ہو گئی ہے کہ جن چیزوں کے لیے پہلے لوگ اللہ سے دعائیں کرتے تھے اب وہ ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے دس از آر گاڈ. لٹرلی وہ پاورز آ گئے ٹیکنالوجی کے پاس جو ایک زمانے میں انسان سمجھتا تھا کہ صرف اللہ کے پاس ہیں. شکل بدل دینا, عمر روک دینا, تو کس کس طرح کے علاج ہیں. اور یہ جو ہم الفاظ آپ دیکھیں نا, آرٹیفیشل AI, کتنی بڑی انڈسٹری ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, کہ اس سے لوگ ڈرنے لگ گئے ہیں کہ ہیومنس کو کہیں اوور کم نہ کر دیں. یہ تو کہا کہ اس کے فتنے سے ذرا بچیں. اب وہ ریگولیشنز بنا رہے ہیں اس کے. پھر یہ نیوز وغیرہ کا اور ورچوئل ریالٹی ساری چیزیں ہیں. تو یہ تو دجل تو آلریڈی ہم بہت دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر, اللہ سے دوری بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. پھر یہ دجال ایک شخص ہے جو کہ آئے گا, مسیح دجال. اب یہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا. کیا یہ کہے گا میں عیسیٰ ہوں, لیکن وہ کون ہوگا؟ وہ جھوٹا مسیح دجال ہوگا وہ. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور یہ جو دجال ہے یہ بڑا فساد مچائے گا. اس کے پاس دنیا کے ریسورسز ہوں گے, یہ جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا, یہ جہاں چاہے گا کراپس اگا دے گا. یعنی کہ ٹیکنالوجی آپ دیکھیں نا کہاں پہنچے گی. اور آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل رینز کرنے کے قابل ہو گیا انسان. بادلوں کے اندر وہ سیڈنگ کر دیتے ہیں, اور سیڈنگ کرنے کی وجہ سے بارش برسنے لگ جاتی ہے. اور یہ بہت زبردست ٹیکنالوجی ہے, جب تک انسان نہیں کر پایا تھا. کوئی میٹیورائٹ اگر آ رہا ہے تو اسپیس میں جا کے اس کو وہیں بلاسٹ کر سکتا ہے انسان. یہ ٹیکنالوجی اس حد کو ٹیکنالوجی پہنچ گئی ہے. تو دجال آئے گا, آبویسلی اس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی,
اس کی ایک نشانی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، بائیں آنکھ ہوگی، دائیں آنکھ نہیں ہوگی، سنگل آئٹ، آور ہوگا، آور یعنی کانا ہوگا، اور وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب کانا نہیں ہے، ایک آنکھ ہوگی. اور آپ نے یہ بھی نشانی بتائی کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کفر اور کافر، کہ یہ کافر ہے. کیسے لکھا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ریسورسز یہ ہوں گے، اتنا اس کے پاس پاور آ جائے گا. کہ مسیح علیہ السلام کیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ ایک چڑیا بناتے تھے مٹی سے، اس میں پھونکتے تھے، اڑتا پرندہ ہو جاتا تھا. وہ مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، گیونگ لائف ٹو دا ڈیڈ. تو یہ جو مسیح دجال ہوگا یہ مردوں کو زندہ کرے گا. امیجن کریں کیا ٹیکنالوجی ہوگی اس کے پاس. ایک شخص کو یہ کہے گا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، اچھا اس کے پاس جنت اور دوزخ ہوگی. جو اس کی بات نہیں مانیں گے ان کو آگ میں داخل کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ آگ میں داخل ہو جانا، وہی دراصل جنت ہوگی. اور جو اس کے چاہنے والے ہوں گے کہے گا تمہاری جنت ہے، اور وہ جنت ہی دوزخ ہوگی. اور جتنا بڑا دجال کا فتنہ ہوگا، اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی دنیا میں آیا ہے. اور ظاہر اس کے بعد تو قیامت ہی آنی ہے. اور ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے. لیکن یہ بھی بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، ترمذی کی حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جتنی نشانیاں قیامت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ہمیں، اس سے پہلے کسی رسول نے نہیں بتائیں. دجال کا تو سب کو پتا تھا، سب نے اپنی قوم کو آگاہ کیا، لیکن قیامت کی ساری نشانیاں نہیں معلوم تھیں. ایک ترمذی میں حدیث آتی ہے، معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے. امیجن کریں اور کیا مجلس ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، اللہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے. تو ان کو ساری نشانیاں پتہ نہیں تھیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ دجال آئے گا، اور اللہ نے میری رسپانسبلٹی رکھی ہے کہ میں دجال کو قتل کروں گا. تو دجال اتنا فساد مچائے گا، ایک شخص کو 2 حصوں میں کاٹ دے گا. پہلے اسے کہے گا تو مان کہ میں خدا ہوں، وہ تو کہے گا کہ نہیں تو دجال ہے، وہ اس کو کاٹ کے مار ڈالے گا. اس کے بعد دونوں حصوں کو جوڑ کے زندہ کر دے گا اور کہے گا اب مانو کہ میں خدا ہوں. کہے گا کہ وہ شخص کہے گا اب تو مجھ کو 100% پتہ چل گیا کہ تو دجال ہے. یہ اس کا معاملہ ہوگا. اتنا فساد، اتنا فتنہ پھیلائے گا دنیا کے اندر. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھے نازل ہوں گے. 2 پیلی چادریں انہوں نے اورنجش چادریں پہنی ہوں گی، اور ان کے بالوں سے لگ رہا ہوگا جیسے کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، لیکن وہ پانی نہیں ہوگا، فیل ایسے ہوگا. اور وہ مشرق میں ایک سفید مینار پر اتریں گے، یعنی کہ شام میں کوئی جگہ ہے. پھر وہ دجال سے جنگ کریں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے لد کے مقام پر. لد ایک مقام ہے جہاں پہ یہ پیلسٹائن کا جو علاقہ ہے نا، اسرائیل پیلسٹائن، وہاں پہ کوئی مقام ہے LOD، لارڈ. سنا ہے وہاں پہ کوئی ایئرپورٹ وغیرہ بھی ہے. بہرحال دجال قتل ہو جائے گا تو لوگ سکھ کا سانس لیں گے. پھر کیا ہوگا کہ یاجوج ماجوج ریلیز ہو جائیں گے دنیا میں، اور یہ اس قدر فساد مچائیں گے، یہ دنیا میں ماس مرڈر کریں گے، بہت لوگوں کو قتل کریں گے، پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. امیجن کریں نا تعداد کتنی زیادہ ہے ان کی. ہم سورہ انبیاء میں پڑھیں گے من کل حدب ینسلون، ہر اونچائی سے پھسلتے چلے آ رہے ہوں گے. اللہ جانے کیسا انویژن ہوگا ان کا. وہ دیوار توڑ دیں گے فائنلی، ایک دن نکل آئیں گے، پھیل جائیں گے دنیا میں، سمندروں کا پانی پی جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اللہ تعالیٰ حکم ان کو دے گا کہ آپ طور پہاڑ پہ چلے جائیے. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے ماؤنٹ طور پہ چلے جائیں گے. یاجوج ماجوج یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ساری دنیا کو قتل کر دیا. امیجن کریں کیا فتنہ ہوگا وہ. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ یہ آسمان پہ اپنے تیر چلائیں گے کہ ہم آسمان کی مخلوق کو بھی قتل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے تیروں پر خون لگوا کر ان کے تیروں کو واپس بھیجے گا. یہ سمجھیں گے ہم نے سب کو قتل کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور یہ بڑا سخت وقت ہوگا مومنوں کے اوپر.
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے نمٹ لے. اسی کہ انسانوں کے اندر طاقت نہیں ہوگی ان سے نمٹنے کی. اور یہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ بھی مسلمان اس پر آن دیئر اون قابو نہیں پا سکیں گے, یہ پھر اللہ ہی کی طرف سے مدد آئے گی. اور پھر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر وہ خنزیر ختم کر دیں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, یعنی کرسچینٹی ایز اے ریلیجن ول سیز ٹو ایگزسٹ. یہ ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں. پھر جب یاجوج ماجوج کا معاملہ ہوگا, پھر دعا ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی, پھر اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجے گا اور ان کی گردنوں میں ایک گلٹی سی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, ان کے ہاں کوئی ایک نوٹ سی بن جائے گی ان کی گردنوں میں, جس سے وہ مر جائیں گے. کوئی کیڑے بھی پڑ جائیں گے, پھر سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے. اس کے بعد ظاہر اتنے سارے مریں گے تو کیا حال ہوگا دنیا کا, کتنی اسمیل ہوگی. پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی باڈیز کو ریموو کرنے کا انتظام کرے گا. پھر دنیا بالکل پاک صاف ہو جائے گی. پھر 40 سال عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے اور وہ شادی کریں گے, پر ان کے بچے بھی ہوں گے, اور یہ سب سے مبارک زمانہ ہوگا دنیا کا. امن امان ہوگا, لوگ 2 نفل پڑھنا بہتر سمجھیں گے بجائے کہ ساری دنیا ان کو مل جائے. ساری دنیا سے بہتر 2 نفل ان کو لگیں گے. یہ پیس اور پراسپیرٹی اور اللہ کا حکم ہر جگہ نافذ ہوگا. اس کے بعد ظاہر 40 سال تقریباً یہ رہے گا, پھر وہ ان کا انتقال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا. مسلمان جنازہ پڑھائیں گے ان کا, اور وہ پھر کہاں دفن ہوں گے؟ جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. وہاں پہ تو 3 لوگ دفن ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر. ایک قبر کی جگہ ابھی بھی خالی ہے, وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ان کو دفن کیا جائے گا. تو یہ کہ یہ ساری جو علامتیں ہیں یہ پھر قیامت کے قرب کی علامتیں ہیں, اور یہ یاجوج ماجوج کا معاملہ ہے. اور مزید نشانیاں بھی ہیں تو انشاءاللہ کبھی ان کے بارے میں بات کریں گے. فی الحال ہمارا موضوع تو یاجوج ماجوج ہی تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر لے گا. وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے لے آیا جائے گا. باقاعدہ جہنم کھینچ کے میدان حشر میں لائی جائے گی. صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی, اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا. کیسے لائی جائے گی اور کس کے آگے؟ بس کافر ہی دیکھیں گے. اور اردنا کے بعد اردن آیا ہے, یعنی کہ باقاعدہ لایا جائے گا, جیسے لایا جاتا ہے اس کو نمایاں کر دیا جائے گا, سامنے کھول دیا جائے گا. کن کے آگے؟ کافروں کے آگے. یہ کون تھے؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. ان کافروں کے لیے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیاری نہیں تھے. تو مستقبل کی خبریں, جب غیب کی خبریں بتائی جاتی تھیں, مانتے نہیں تھے, اثر ہی نہیں ہوتا تھا, ان کے اوپر یقین نہیں آتا تھا. اب قیامت اور آخرت کی ہولناکیوں کا خود مشاہدہ کر لیا, کانوں سے سور کی آواز سن لی, آنکھوں سے جہنم دیکھ لی, اب سب سمجھ آ جائے گا. لیکن ظاہر ہے اٹ ول بی ٹو لیٹ فار اینی بینیفٹ. چلیں یہاں رکتے ہیں, 11:30 بجے آپ بریک لے لیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ.